یہ پہلے بتا دوں کہ زمین پر آدم سے پہلے بہت سی مخلوقات آئیں. تفصیل پڑھنی ہے تو میرا اشرا چھپا ہوا موجود ہے، بت شکن اور بت تراش، اور نیٹ پر بھی پورا اشرا موجود ہے اور میری سائٹ پر بھی موجود ہے. سنیے بھی اور پڑھیے بھی تو آپ کو معلوم ہو. اس میں میں نے بتایا کتنی مخلوقات اس زمین پر آباد ہو چکی آدم سے پہلے. تو جب اجنہ سے آباد ہوئی دنیا اور انہوں نے شر و فساد کیا زمین پہ، تو فرشتوں کو حکم ملا ان کو مارو اور ان کو قتل کر دو. اسی میں یہ ابلیس تھا، اور یہ کہیں چھپ گیا پہاڑی میں، اور پھر جبریل کے پاس آیا اور کہا میں تو ایماندار ہوں، میں تو ان کا ساتھی نہیں تھا جو کچھ یہ شر فساد کر رہے تھے. تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں. جبریل نے کہا یہ کہتا ہے یہ بندہ تیرا، اللہ نے کہا لے آؤ. تو آسمانوں پہ پہنچ گیا اور وہیں مصلی بچھا دیا اس نے، اور خوب نمازیں شروع کر دیں. جس وعدے پہ آیا تھا اس کی وجہ سے چونکہ عبادت گزار بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو جنت میں بھی جا سکتا تھا، طوبہ کے درخت کے نیچے بھی گزر سکتا تھا، کوثر کے کنارے بھی جاتا تھا. پورے ہر آسمان پہ، پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک ہر ایک پر جاتا تھا. اور فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا. فرشتے سے آگے بیٹھے رہتے تھے گھٹنے ٹیکے، اور یہ عالم وقت تھا اور فرشتوں کو سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا. معلم بن گیا، عالم وقت بن گیا آسمان کا. تو آنے جانے کی اجازت تھی، اس لیے وہاں بھی گزر جاتا تھا جہاں قلم لوح پہ چلتا رہتا تھا. ایک دن ادھر سے جو گزرا تو دیکھا قلم نے لکھا، یہ پڑھنے لگا. قلم نے لکھا کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کی سچے دل سے عبادت کرے، بھلے اس کا ایک ہی سجدہ کیوں نہ ہو، سچے دل سے ادا ہو جائے، تو ہم اس کو اپنی زمین کا مالک بنا دیتے ہیں، آسمانوں کا مالک بنا دیتے ہیں. اب وہ چاہے تو دنیا میں مانگ لے ہم سے، حکومت لے لے زمین و آسمان کی، اور چاہے تو آخرت میں صلہ لے لے، بڑا عمل کر لے. اس کے سمجھ میں بات آئی، اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا. اب یہ اس کے پاس فیصلے میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مانگے گا کہ آخرت میں صلہ لے گا، لیکن اس نے طے کیا کہ جو لوح پہ لکھا ہے پروردگار کا حکم ہے میں بڑا کام کروں. پھر اس نے نیت کر کے دائرے کوثر سے وضو کیا ہوگا پانی سے. مصلی اس کا چاہے طوبہ کے نیچے بچھا ہو یا کسی اور عرش پہ بچھا ہو یا کرسی کے پاس بچھا ہو، کہیں نہ کہیں بلند جگہ پہ اس نے سجدہ شروع کیا اور سجدہ کرتا رہا. 7,500 برس تک سجدے میں پڑا رہا. 7,500. اس سے بڑا سجدہ اب دنیا میں کیا ہو؟ کون کرے گا؟ 7,500 کون جیتا ہے؟ 7 منٹ کا سجدہ نہیں ہو پاتا. آپ 7,500 برس کیسے کون جیے گا؟ وہ جی رہا تھا، اس نے کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا. جیسے ہی ادھر سجدے سے سر اٹھایا، ایک بار آواز آئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم ایک بشر بنانے والے ہیں. اور پھر اس نے دیکھا کہ جبریل و میکائیل کو حکم ہوا زمین پہ جاؤ، مٹی لاؤ، پتلا بناؤ. مٹی آئی، پتلا بنا. اللہ نے کہا یہ پتلا جو ہے بنا کے ڈال دو عرش کے بالکل بیچ میں. 25,000 برس پڑا ہوا سوکھتا رہا. اللہ کہتا ہے کھنکھنانے لگا. کھنکھنانا سمجھتے ہیں؟ مٹکا یا گھڑا یا سرائی جو ہوتی ہے مٹی کی، اس کو جب آپ ایسے ایسے کریں ٹک ٹک آواز آتی، کھنکھناتی، یعنی اندر خول ہوگا تو کھنکھنائے گی. تو اللہ کہتا ہے آدم کا مٹی کا پتلا کھنکھنانے لگا، کھن آواز آنے لگی. اتنا خشک ہو گیا، پک گیا، جیسے برتن مٹی کا پک جاتا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، کھنکھنانے لگا. 25,000 برس تک
پتلا پڑا رہا. فرشتے ادھر سے جاتے تو جھک کے ادب سے نکل جاتے، لیکن یہ جب جاتا تو ٹھوکر مارتا تھا. یہ کیا چیز بن گئی؟ پریشانی اس کو یہاں سے شروع ہو گئی. سجدہ وہاں سے ختم ہوا تھا، لو کچھ اور لگی تھی، آواز کچھ اور آئی. 25 برس کا سناٹا، اور 25 برس کے بعد آواز آئی کہ سب جمع ہو جاؤ، ہم اس میں روح پھونکنے والے ہیں. ہم اس میں روح پھونکنے، اور جب ہم روح پھونکیں تو سب سجدے میں گر جانا. تو اب وہ وقت آ گیا جناب، سب سجدے میں گر گئے، روح پھونک گئی. اللہ نے کہا تو نے کیا کیا بھائی؟ یہ سجدے میں کیوں نہیں گرا؟ کہا میں کیسے گرتا؟ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں مفضول کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے کہا نکل جا میری وجہ سے، نکل جا یہاں سے، تجھ سے اب کوئی بات نہیں، تو ملعون ہے، تو ابلیس ہے، تیرا نام شیطان رکھ دیا. یہ سب قصہ سنا ہوا ہے آپ کا. تو نکالا تو گیا، رکا کا جا تو رہا ہوں، اکڑ کے کا جاؤں گا تو وہ سجدے کا صلہ تو دے. یہ ہے صلہ جو آزاد دنیا میں گھوم رہا، جو چاہ رہا ہے کر رہا. یہ ایک سجدے کا صلہ ہے. دنیا میں مانگ لیا، آخرت اب اس کی نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہیں بادشاہیاں ملیں اور ائمہ کے سر کاٹے وہ جنت میں چلے جائیں گے. دنیا میں جو ملنا تھا مل چکا، اب جہنم میں یہاں کا صلہ مل چکا. اس نے بھی صلہ لے لیا. کیا چاہیے؟ سقی کی بارگاہ. کیا چاہیے؟ عمر، ہمیشہ زندہ رہوں. آواز آئی وقت معلوم، ہمیشہ نہیں، وقت معلوم. وہاں تک جیے گا جہاں تیری موت کا وقت مجھے معلوم ہے. وقت معلوم کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ کا نام ہے وقت معلوم. بھائی یہاں تک کی عمر ہے، اس کے بعد پھر تیرا فیصلہ ہو جائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے نہ دیکھے، میں سب کو دیکھوں. کہا جا یہ بھی دیکھ، چل یہ بھی کر، اور یہ بھی دے دے کہ میں جس کو جہاں چاہوں بہکاؤں، دائیں سے بائیں سے، آمنے سے سامنے سے. کہا وہ تو سب کر لے، میں جہنم بھرتا جاؤں گا. تو جسے بہکاتا جائے گا میں جہنم میں پھینکتا جاؤں گا. نہیں نہیں، مجھے اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی چاہیے. میں چاہتا ہوں جب عورت اور مرد ایک جگہ ہوں تو مجھ کو یہ طاقت دے کہ میں نطفے میں شامل ہو جاؤں اور اس میں سرائیت کروں، انجیکشن کی طرح. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کہا جا یہ بھی کر لے. اب سمجھے کچھ؟ بیٹھتا ہے یہ اس وقت جہاں پردے ہوتے ہیں. اس لیے ولایت علی ضروری ہے کہ نطفے میں یہ شامل ہو جائے. ولایت علی پردہ ہے طہارت کا.